دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور میرے انتہائی واجب الاحترام قبلہ قاری اعظم صاحب دامت برکاتہ العالیہ، میرے تو پہلے نہایت ہی پرسوز اور پرمغز گفتگو فرما رہے سارے آخرت دی یاد اور آخرت دی تیاری دے متعلق سانو اپنے ملفوظات حسنت مستفیض فرما رہے سن اور ساڑھے انتہائی واجب الاحترام ساڑھے بزرگ نات خان اپنے بڑے پیارے لہجے دے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیاں لجپالیاں تھوڑے سامنے بیان فرما رہے سن۔ اللہ تعالیٰ میری ملت دے علماء اور نات خانہ حضرات سبنوں دین و دنیا دیاں سعادتاں اور عزتاں نصیب فرمائے۔ سب تو پہلے دعا فرماؤ جس مرحوم دے سالے ثواب لئی تسی پہ میں اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ مرحوم نو اپنی بارگاہ بچوں کامل بخشش و مغفرت عطا فرمائے۔ سارے ایک باری کہہ لو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مرحوم نو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ زندگی دے اندر بتقاض بشریت اگر کوئی کمی بیشی غلطی کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ انہاں دے نیک اعمال نو اپنی بارگاہ علی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سدا سب دا مل بیٹھنا انہاں لئی مغفرت دی دعا کرنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ محبت نال پھر کہہ لو سبحان اللہ۔ جنہیں دوست زیادہ پیچھے بیٹھے ہو جگہ خالی ہے مہربانی فرماؤ تھوڑا تھوڑا کیا تاکہ پیچھے آنے والے جنہیں دوست نے انہوں نے پریشانی دا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بڑی مہربانی ہے جنہیں دوست درمیان جگہ خالی ہے ہو جاؤ تھوڑا آگے ہو جاؤ مہربانی تو اے میرے بزرگ بیٹھے نے بڑی مہربانی تھوڑا آگے خالی جگہ مکمل کرنا۔ مشکاہ شریف کے اندر حدیث پاک ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے منظور نظر سے آفی جناب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک دے راوی نے آپ فرما دیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنازے نال تشریف لے گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھے جان تو بعد میت نو قبر وچ دفنا رہے سن اور قبر تے مٹی پائی جا رہی سی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں فرمایا سبحان اللہ۔ اسال ثواب دی محفل وچ بیٹھے کہہ لو سبحان اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اسی سن کے کیا سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر گزری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں اسی سن کے کیا اللہ اکبر۔ جدو میت نو دفنا کے فارغ ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس کے اندر صحابہ عرض کرتے ہیں لما سبحتا و لما کبرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ تجھے خلاف معمول سبحان اللہ بھی فرمائی ہے اور اللہ اکبر بھی فرمائی ہے۔ یاد رکھنا نبی دا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کم حکمت تو خالی نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے تو بول پہنا تھوڑا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی کم حکمت تو خالی نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ تجھے خلاف معمول سبحان اللہ بھی فرمائی ہے اللہ اکبر بھی فرمائی ہے۔ تو ادھی جو حکمت کی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر والے تے قبر تنگ ہو رہی سی تو اڈے میرے سبحان اللہ تے اللہ اکبر کہنا اللہ نے اتے قبر کھلی کر چھٹی ہے۔ پتہ لگا اس سالے ثواب دی محفل چاہیے تو کچھ نہ کچھ اچھے الفاظ بولتے رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ اس سالے ثواب دا معنی ہی اندر ثواب پہنچانا۔ تو اسی کچھ بولا گے تو ثواب پہنچاواں گے تو جیسی ایمی گم سم آ کے بہ گئے پریشان ہو کے تو پھر آن دا مقصد بھی نہ ہویا۔ تو ساڑھے آن دا اکٹھے ہون دا مقصد کی ہے کہ اسی جو کو اچھے کلمات بولاں گے پڑھاں گے سناں گے یہ دا ثواب مرنا لے نو قبر وچ پہنچے گا۔ کچھ کہہ لو سبحان اللہ۔ اباب گرامی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا کہ تو اٹھے میرے سبحان اللہ تھی اللہ اکبر کہنا اللہ تعالیٰ نے اس نے قبر کھلی کر چھٹی ہے۔ پتہ لگا سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر کہنا
اللہ تعالیٰ زندیاں دا اتھے بیڑا پار فرما دیندہ ہے، مرن والے دا قبر چ بیڑا پار فرما۔ اور الحمدللہ بڑے اچھے انداز نال میرے تو پہلے ساڑھے بزرگ نات خان بیان فرما رہے سن کہ مرحوم ساڑھے نمازی بھی سن، اور میں خود بھی انہوں نے ملاقات کی تھی کئی مرتبہ، با اخلاق سن، نمازی سن، بڑے محبت والے سن۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ توڑے بولے لفظ اپنی بارگاہ قبول فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا موتاکم، اپنے فوت شدگان دیاں نیکیاں بیان کریا کرو، اپنے فوت شدگان دیاں بول پاؤ کہہ دے سبحان اللہ، اپنے فوت شدگان دیاں نیکیاں بیان کریا کرو، انہاں دیاں برائیاں بیان نہ کریا کرو۔ انتم شہداء اللہ علی الارض، فرمایا دنیا وچ تسی او دے واسطے اللہ دی بارگاہ گواہ ہو، جیویں دی گواہی تسی دیو گے اللہ تعالیٰ تہاڈی گواہی قبول فرمائے گا۔ اس واسطے فرمایا گیا کہ فوت شدگان دے عیب نہ بھولیا کرو، انہاں دے پردہ پایا کرو اگر کوئی ہوے بھی صحیح، انہاں دیاں خوبیاں انہاں دیاں نیکیاں انہاں دیاں پلائیاں دی اچھائیاں یہ بیان کریا کرو تاکہ اللہ دی بارگاہ وچ اے تواڈے لفظ قبول ہو جان، اے تواڈی گواہی قبول ہو جائے تے مرن والے واسطے نجات دا سامان بن جائے۔ بڑا سونا انتظام کیتا ہے حاجی صاحب مرحوم دے صاحبزادیاں نے بیٹیاں نے اصال ثواب کا اہتمام کیتا ہے تے ہونا بھی انج ہی چاہیے۔ توجہ ہے کہ کہہ لو سبحان اللہ۔ مسلم شریف کی حدیث پاک کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم نافع ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ دنیا تو ٹر جاتا ہے، عملاں دا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، عملاں دا سلسلہ مک جاتا ہے، رک جاتا ہے، ہاں تین کام ایسے نے بندہ قبر وچ ٹر جاتا ہے، نیکیاں والا میٹر چلتا رہتا ہے۔ کچھ کہہ لو سبحان اللہ۔ نیکیاں والا میٹر چلتا رہتا ہے، نیکیاں دا ثواب انہوں قبر بھی ملتا رہتا ہے۔ اکڑے دن کام نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من صدقۃ جاریۃ، انہاں وچوں ایک صدقہ جاریہ ہے، مسجد بنوا دیتی، مدرسہ کو بنوا دیتا، تو کسی جگہ تے ضرورت ہے تے پل بنوا دیتا، اور کوئی اس طرح دا رفاع عامہ دا کام کرا دیتا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ او علم نافع ينتفع به، یا علم نافع چھڑ کے گیا ہے، علم پڑھدا رہا پڑھاندا رہا، یا علم پڑھندا جو ذریعہ ہے یعنی کتب دینی کتب لے کے کسی ادارے طلباء نوں دتیاں، وہ جب تک پڑھتے رہن گے پڑھاندے رہن گے مرن والے نوں قبر وچ دا ثواب ملتا رہے۔ یہ ہے علم نافع، علم دین چھڑ کے جائے پڑھا کے جائے شگرد پیدا کرے، یا پھر کتب دینی وہ لے کے لے کے جائے، یہ علم نافع ہے۔ تیسری چیز میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھڑ کے جائے او دے پچھوں دعا کرن۔ کچھ کہہ لو تو میں اپنے عقیدے دی بات عرض کرنے لگا، توجہ سماعت فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ولد صالح، صالح اولاد نیک اولاد چھڑ کے جائے پچھوں دعا کرن۔ پتہ لگا نیک اولاد ہوئے جڑی پچھوں دعا نہیں سمجھا نیک اولاد کڑی ہے جڑی پچھوں دعا، جڑے کہن دعا کرن دی لوڑی کوئی نہیں، جنازہ پڑھ کے دیکھیں جنازہ کے بعد دعا کہیں لکھی نہیں ہے، کیا ضرورت ہے مانگنے کی؟ وہ صالح نہیں، وہ بدعقیدہ ہو گیا، وہ پٹڑی تو اتر گئی، صالح ہو گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صالح دی صفت نشانی اے بیان فرمائی ہے، نیک اولاد پچھوئے یدعو لہو، ہاتھ چک کے دعا کرنے یا اللہ ساڑھے باپ دی، ساڑھے بھائی دی، ساڑھی والدہ دی، ساڑھے عزیز دی، رشتہ دار دی مغفرت فرما دے۔ پتہ لگا نیک صالح اولاد ہوئے جڑے پچھوں دعا کرن بھی، دعا کرن دا اہتمام بھی انج دا سونا کرن۔ اچھی اچھی کہا سبحان اللہ۔ کام ساڑھے کوئی آنی ہے جڑی دین تے زندگی گزری ہے۔ ایک بات ہے تے سماعت فرما،
پھر میں ایک دو باتاں والدین دی شان عرض کرنا کچھ ایک باری پھر کہہ لیں سبحان اللہ۔ امیر المومنین خلیفہ دوم داماد علی المرتضی مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ، جناب حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت ہے۔ آپ ایک مرتبہ ممبر تے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تے ایک بابا جی بزرگ سفید داڑھی والے چھوٹی دی ٹیک تے ٹرتے ہوندے تے کمر انہاں دی جھکی ہوئی ہے، توجہ نال بات سماعت فرمانا، کمر جھکی ہوئی ہے، ڈنڈے دی ٹیک تے ٹرتے ہوندے تے جناب حضرت امیر المومنین فاروق اعظم دے قریب آ کے بیٹھ گئے۔ جناب امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا بابا جی دسو تہاڈی عمر کتنی ہے؟ تے بابا جی کہنے لگے میری عمر ہے 30 سال۔ بیٹھے تھے ہی سبحان اللہ، پھر اپنے زندے ہون دا ثبوت دیو، کہو نا سبحان اللہ۔ 30 سال عمر ہے بابا، سفید داڑھی چھوٹی دی ٹیک تے تریا ہوندا ہے، کمر چکی ہوئی ہے، آندے عمر 30 سال ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پوچھا کوئی اولاد بھی ہے؟ کہنے لگا ہاں میرا ایک پتر ہے۔ فرمایا کو مال ڈنگر بھی ہے؟ پیٹ دا رہن والا سی نا، کو مال ڈنگر بھی ہے؟ وہ بابا جی کہنے لگے ہاں میریاں 10 بکریاں نے۔ انی گل کر کے بابا جی بہ گئے تے دوجے پاسوں ایک جوان کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا یا امیر المومنین فاروق اعظم انہیں تینوں ہی جھوٹ بولے نے۔ فرمایا وہ کیویں؟ وہ جوان کہنے لگا امیر المومنین فاروق اعظم دیکھو سفید داڑھی ہے، چھوٹی دی ٹیک تے ٹردا ہوندا ہے، اجے دی عمر 30 سال جھوٹ بولیا، یہ دی عمر 30 سال نہیں، یہ دی عمر 90 سال ہے۔ کتنی عمر ہے؟ 90 سال۔ 90 سال ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، دوسری بات کرو نے کیا میرا ایک بیٹا ہے، غلط بیانی کی یہ 10 بیٹے نے۔ فرمایا ٹھیک ہے، تیسری گل کرو نے کیا یہ 300 بکریاں نے، انہیں کیا میری 10 بکریاں نے، یہ بھی جھوٹ بولیا، 10 نہیں 300 بکریاں نے۔ اینی گل کر کے جوان بہ گیا تے بابا جی پھر کھڑے ہو گئے۔ ہن گل دا نچوڑ لگیا کڈن، اچھی کہلا سبحان اللہ۔ بڑے تناہ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہو، سمجھدار عمر رسیدہ حضرات بیٹھے ہو، میری بات نو دل دے دروازے کھول کے دل دی اندر اس بات نو جگہ دینی ہے۔ اور بابا جی پھر کھڑے ہو گئے، بابا جی کہنے لگے یا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، عرض کی تھی حضور والا سچا اوہی ہے تے جھوٹا میں بھی نہیں۔ جدو دو بندے مختلف گلاں کرن، سانے بندے بیٹھے ہو، پر وہ پنچایت وچ رہن والے بندے بیٹھے ہو، دو بندے مختلف گلاں کرن، انہاں چ ایک جھوٹا تے ایک سچا ہوندا ہے نا، پر بابا جی کہندے نے سچا وہی ہے جھوٹا میں بھی نہیں۔ فرمایا کیویں؟ کہنے لگا کہ میری عمر تے واقعی 90 سال ہے، پر مینوں کلمہ پڑھیا مسلمان ہویا 30 سال ہوئے نے۔ سبحان اللہ، مسلمان ہے کنا چر ہویا ہے؟ 30 سال ہوئے نے۔ میرے کام دی تے ہوئی ہے نا جڑی 30 سالہ اسلام دی زندگی گزاری ہے، باقی 60 سالہ میرے کام دی نہیں، وہ بیکار ہے، وہ کفر کی زندگی ہے۔ دوسری بات فرمایا واقعی میرے 10 پتر نے، پر انہاں وچوں ایک پتر اللہ دے رستے دے اندر لڑدا جہاد کردا کافرن لڑدا شہید ہو گئے۔ میرے کام تے انہیں ایک نے آنا ہے، باقی تے مرن گے اپنی موت جویں مرن گے میرے کام دے۔ سبحان اللہ، جو میرے کام دے نہیں۔ تیسری بات کہنے لگا واقعی میریاں 300 بکریاں نے، پر انہاں وچوں 10 بکریاں میں ذبح کر کے انہاں دا گوشت اللہ دے راہ چ ونڈیا ہے۔ میرے کام او 10 ہونیاں نے، باقی 290 میرے کام دیاں نہیں۔ میرے اکھاں میٹن دی دیر ہے، اکھاں بند ہون دی دیر ہے، جے اکھی ہونیاں نے او دیاں نے، میریاں کتھوں نے؟ بندہ خدا اے زندگی 4 دن دی تیری اکھاں بند ہون دی دیر ہے۔ اج تو اپنے مربیاں تے، اپنی زمیناں تے، اپنی کوٹھیاں تے، اپنے بینک بیلنس تے، اپنی گڈیاں تے ناز کرنا ہے، فخر کرنا ہے۔ تیری
دینے نہیں، تیری اکھاں بند ہون دی دیرے اگر انگوٹھی پائی ہے اگلے او بھی اتار لینی ہے، گھڑی پائی ہے او بھی اتار لینی ہے، نال کوئی شے لے کے جانی اچھی اچھی کہا سبحان اللہ۔ اعظم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے محبت نال سارے آخری بندے تک بولو سبحان اللہ۔ انہیں آکھو نائے مال خزان محبت نال ایک واری پھر کہہ رہا سکندر اعظم بادشاہ دنیا تو جدو جان لگا انہیں وصیت کی تھی کہنے لگا جدو میں مر جاؤں میں نے غسل دے کے کفن پہنا کے تے میرے دو میں ہاتھ کفن وچوں باہر کر میرے دو میں ہاتھ کفن وچوں بیٹھے ہوتے کہہ لو سبحان اللہ دو میں ہاتھ کفن وچوں باہر کر دینا کہنے لگے بادشاہ سلامت آج تک یہ ہو جی وصیت کسے بندے نے عجیب وصیت کر رہا ہے یہ کی مطلب ہے بادشاہ کہنے لگا دسنا چاہنا پانے میں دنیا تے بادشاہ میرے ایک اشارے تے فوجہ ایتر دے ادھر ٹر جاندی ہیں ایک میرا اشارہ ہوندہ ہے میرے سامنے دولتاں دے ٹھیر لاتے جاندے ہیں دسنا چاہنا پانے بادشاہ وہاں پر جدو دنیا تو جا رہے ہیں نال کچھ نہیں خالی ہاتھ لے کے جا رہے ہیں اجڑ گیا کہنے والے بڑی پیاری بات کی تھی اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی بندہ خدا تو دنیا تیری آئے تم ہی خالی ہاتھ یہ جانے کہ تم ہی نہ کچھ دنیا تے لے کے آئے تے نہ جان لگیا کچھ لے کے جانے کہ تیری میری گل نہیں اللہ دے قرآن دی گل ہے اچھی اچھی بول سبحان اللہ موت دا فیصلہ ٹل ہے دنیا تے بڑے بڑے فرقے بن گئے تے بڑیاں بڑیاں فرقیاں بھی بن گئیاں ہر مسئلے دے اندر اختلاف ہر مسئلے دے اندر جھگڑا لیکن موت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس دے اندر کسے بھی فرقے آلے دا اختلاف پاہمیں او مسلمانہ وچ فرقے پائے جاندے نے تے پاہمیں غیر مسلم نے ہندو ایسے کھے یہودی عیسائی کسے بھی دنیا تے سوچ اور فکر میں تعلق رکھنا والا بندہ موت دا انکاری نہیں موت کا ٹالو فیصلہ عربی شاعر بڑی پیاری بات کی تھی انہیں آکھے الموت کأسن وکل انسان شاربہو والقبر بابن وکل انسان داخلہو موت ایک ایسا پیالہ ہے جنہوں ہر ایک نے پینا ہے تے قبر ایک ایسا دروازہ ہے جنہوں جو ہر ایک نے داخل ہو
لیکن زندگی انج کر کے اپنی تو زندگی گزار اور جی میں حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے اور بزرگاں دے قول بھی نہیں فرماندے نہیں کہ جدوں تو دنیا تے آیا سی سارے ہسدے سی تے تو روندا سی تے دنیا تے انج زندگی گزار جاندا ہوئے یہ سارے روندے ہونے تے تو ہسدا ہوئے انج کر کے زندگی گزار پھر اسی تے الحمدللہ ہے ایمان والے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت پیش کر رکھنے والے اونچی اونچی کہہ سبحان اللہ شاعر نے بڑی پیاری بات کی تھی انہیں کیا قبر وچ فرق پہ جانا ہے خاصا تھوڑی جی ڈیلے تھوڑی کم رکھو قبر وچ فرق پہ جانا ہے خاصا محبت نال اونچی کہہ لا سبحان اللہ اسی ہیں نسبت والے اسی کیاں بولو تے ایک او بھی نے جڑے بے مرشدے بھی ہیں اونچی کہہ لا سبحان اللہ سائیاں والے جے سائیاں دے لڑ لگی سر تر جا سر بڑا اشر ہونا اشر بچی دے لگا مادا اشر بچی لگا مادا بڑا پیدا اشر ہونا اشر بچی دے لگا مادا اشر بچی دے کفن میلا بھی نہیں ہونا محمدی دے غلام محمد دے غلام اونچی کہنا سبحان اللہ قرآن پاک دے اندر اللہ رب العالمین نے کئی مقامات دے
جتھے اپنی عبادت دا ذکر کیتا ہے نال ہی خالق کی کائنات نے بندے نو ماں باپ نال حسن سلوک کرن دا بھی حکم فرمایا ہے اور فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ نال اچھا سلوک کرو، اپنے ماں باپ نال ماں دا بھی بڑا مقام ہے، باپ دی بھی بڑی شان ہے۔ ماں دے بارے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جنت رب نے تواڈیاں ماواں دے قدماں تلے رکھ دیتی ہے۔ جڑے چپ بیٹھے ہو تسی نہیں مانتے اس گل کہہ دو نا، سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ جنت ماں دے قدماں وچ رکھ دیتی ہے، برحق ہے بات، اے دا انکار نہیں، لیکن ایک ٹرینڈ بن چکیا ہے کہ ہر تھان تے ماں دی شان، ماں دی شان۔ بھئی قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ نے دو ماں دی شان والدین فرمایا، ماں بھی تے باپ بھی دونوں دی شان ہے۔ ایک ہی ہویا بھی ہر تھان تے ماں دی شان کو کرو، اسی روک دے نہیں، پر تھوڑی جی نال باپ دی بھی تے کر دے ہو نا۔ اچھی کہلا سبحان اللہ۔ صحیح ستہ دی معتبر کتاب سنن نسائی شریف، اس دے اندر حدیث پاک کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، فرمایا باپ جنت دا درمیانہ دروازہ ہے، یعنی پنجابی چکاما تھی نہیں کہہ سکنا باپ جنت دا مین گیٹ ہے۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ جنت ماں دے قدمہ تلے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ باپ جنت دا مین گیٹ ہے۔ کچھ ہی کہنا سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی اقدس کے اندر ایک جوان آیا، نالوں دے ایک بڑھڑا سی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں پوچھیا کہ اے جوانہ دس تیرے نال کون ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرا باپ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نصیحتاں انہوں فرمائیاں، کنیاں بولو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمشین امامہ، فرمایا کدے بھی اپنے باپ دے کے نہ چلی، اکٹھیاں باپ بیٹے نو کدے ترنا پہ جا، سفر کرنا پہ جا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اپنے باپ دے کے نہ چلی، پیچھے چلی، ادب کے خلاف اگے چلنا۔ دوسری نصیحت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَقْعُدَنَّ قَبْلَهُ، فرمایا کدے بھی اپنے باپ کو پہلے بیٹھی نہ، اگر بیٹھن دی بات ہے جب تک باپ کھڑا رہے ادب تک لحاظ کر دیو یا احترام کر دیو یا تم بھی کھڑا رہی، جب تک باپ نہ بیٹھے تو بھی نہ بیٹھی۔ تیسری نصیحت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَدْعُوهُ بِاسْمِهِ، اپنے باپ نو نام لے کے نہ پکاری، جدوں بھی پکارو میں ادب دے لفظ استعمال کری، اکرام دے لفظ استعمال کری۔ چوتھی بات میرے آقا کریم نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوهُ، اپنے باپ نو کدے گالاں بھی نہ دئی۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی اپنے باپ نو گالاں بھی دیتا ہے؟ تعجب نال سوال کیتا، چونکہ او دور سی تاں تعجب کیتا، اج دا گل دور ہوندا تے تعجب نہ کردے، کیونکہ اج دی اولاداں ماپیاں دا احترام بھی نہیں کردیاں، ادب بھی نہیں کردیاں۔ فرمایا کوئی بندہ تواڈے وچوں کسے دے باپ نو گالاں دے او جواب وچ تواڈے باپ نو گالاں دے گویا کہ انہیں تسی اپنے باپ نو گالاں دتیاں نے۔ تاں کر کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس غلام نو اپنے باپ دی شان بھی دسی ہے، احترام بھی دسی ہے۔ سبحان اللہ، اچھی محبت نال کہنا سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس غلام نو نصیحت فرمائی۔ مزید ایک بات سن، محبت نال ایک باری پھر کہنا سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا ایک صحابیہ، انہاں دے شوہر کسے کم دی غرض دے نال سفر تے چلے گئے کئی دنوں واسطے۔
تے جان لگیا اپنی بیوی نو صحابی وصیت کر کے کہہ کہ تینوں میں انہیں دنوں کا راشن پانی دے کے جا رہے میرے آگیا تک اپنے گھروں باہر قدم نہ رکھے. توجہ ہے اچھی کہہ لو کہ سبحان اللہ. صحابی اپنی بیوی نو وصیت کر کے جاتے میرے آگیا تک گھروں باہر قدم نہ رکھی راشن پانی انہیں دنوں کا دے کے ٹر گیا. وہ جی بیوی سی وہ دا باپ کچھ دنوں بعد بیمار ہو گیا. اس بیوی صاحبہ نے صحابیہ نے رضی اللہ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر پیغام پہنچایا. عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ بیمار ہے شوہر میرا سفر تے ہے جان لگیا وصیت کر کے گیا سی گھروں باہر پیر نہ رکھی. میرے واسطے کی حکم ہے میں اپنے باپ دا پتہ لین واسطے بیمار پرسی کرنے واسطے جا سکتی ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نہ جائیں تو تیرے واسطے بہتر ہے. نہ جائیں تو تیرے واسطے بہتر ہے. رک گئیاں کچھ دن گزرے صحابیہ دا والد وفات پا گیا. پتہ لگا وفات پا گیا میرا والد. پھر پیغام بھیجا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس. عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا باپ دنیا تو پردہ کر گیا وفات پا گیا شوہر میرا سفر پہ جان لگا حکم دے کے گیا سی کہ گھروں باہر پیر نہیں رکھنا. میرے واسطے کی حکم ہے اپنے باپ دا چہرہ ویکھن واسطے جا سکتی ہیں. میرے آقا فرمایا کہ نہ جائے تو تیرے واسطے بہتر ہی ہے. سمجھن والے بندے واسطے اونچی کہہ سبحان اللہ. فرمایا نہ جائے تو بہتر تیرے واسطے ہی ہے. صحابیہ نہ گئیاں حتیٰ کہ انہیں باپ نے غسل دے کے کفن پہنا کے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتا گیا. رات گزری ہے نا اگلا دن آیا پہلے او پیغام بھیجتی سی ہن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پیغام کر لیا. سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا فرمایا بی بی اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہے اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے والی ہے. جیڑی تو اپنے شوہر کی فرما برداری کی دیا او دے حکم دی تمیل کی دیا او دے بدلے وچ اللہ تعالیٰ نے راتی تیرے باپ دی مغفرت فرما دیتی ہے. پتہ لگا بی بی اگر اپنے شوہر کی اطاعت گزاری کرے اپنے شوہر کی فرما برداری کرے اے دے نال اللہ تعالیٰ دے باپ دی بھی بخشش سے مغفرت فرما دیندہ ہے. تے ہن ساڈے گھراں دے کی ماحول ہے تانوں پتہ ہی. اللہ اکبر. بندہ خدا چند دن دی زندگی ہے. ساڑھے ماں باپ ساڑھے کل مہمان دے پرونے نے آج زندگی بچ انہاں دی خدمت کر لے تھی انہاں کلو دعاواں لے. میں شروع میں عرض کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا تیرا باپ تیری جنت دا مین گیٹ ہے. تیرا باپ تیری جنت دا کچھ کہہ لو پھر کہہ لو سبحان اللہ. آکھن والے بڑی پیاری بات کی تھی انہیں آگیا بوہا تیری جنت دا باپ تیرا بوہا تیری جنت دا باپ تیرا کبھی بھی تو باپ دا دل نہ دکھا بوہا تیری جنت دا محبت نال کہہ لو
اور باپ جو ناراض ہو گئے رب بھی ناراض باپ جو ناراض ہو گئے رب بھی ناراض باپ جو ناراض ہو گئے رب بھی ناراض باپ دی رضا حدیث پاک کا ترجمہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ویکھنا چاہندا نا میرے تے میرا رب راضی ہے کہ نہیں ویکھے میرا باپ میرے تے راضی ہے کہ نہیں جے باپ راضی ہے تو سمجھ لے تیرے تے رب بھی راضی ہے تے جے باپ تیرے تے ناراض ہے پھر سمجھ لے میرا رب بھی میرے تے ناراض ہے اچھا محبت نال اونچی کہ سبحان اللہ باپ دی رضا وچ رب دی رضا باپ دی رضا وچ رب دی رضا کدی بھی تو باپ دا دل نہ دکھا گوہا تیری جنت دا باپ تیرا گوہا تیری جنت دا باپ تیرا کدی بھی تو باپ دا دل نہ دکھا گوہا تیری جنت دا سبحان اللہ اور منگے کوئی چیز نہ کرے انکار منگے کوئی چیز بھی نہ کرے انکار منگے کوئی چیز بھی نہ کرے انکار مال کی ہے تیرے بھی حق باپ دا مال کی ہے تیرے بھی حق میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس کے اندر ایک جوان حاضر ہو یا عرض کیتی یا رسول اللہ میرے اپنے بچے بھی چھوٹے چھوٹے نے تے میرے والد میرے تو پوچھتے ہی نہیں تے میرا جنہ مال ہے جدو دل کردا ہے چک لیندے تے کی حکم ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیکا تو بھی اپنے باپ دا تے تیرا مال بھی تیرے باپ دا ہی انت و مالک لابیکا تا کر کے کہنے والے نے کیا مال کی ہے تیرے تے بھی حق باپ دا مال کی ہے تیرے تے بھی حق باپ دا مال کی ہے تیرے تے بھی حق باپ دا کدی بھی تو باپ دا دل نہ دکھا گوہا تیری جنت دا باپ تیرا گوہا تیری جنت دا باپ تیرا کدی بھی تو باپ دا دل نہ دکھا گوہا تیری محبت نال جی کہنا سبحان اللہ ایک باری پھر محبت نال کہہ دے سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ماں دی شان بیان فرمائی نا اسی طرح میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ دی شان بھی بیان فرمائی
باپ کا بھی بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑی عظمت و شان ہے۔ خدمت کے اعتبار نال مرد واسطے ماں دا زیادہ حق ہے، اور ادب و تعظیم کے اعتبار نال باپ دا بہت حق ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک بڑی مشہور حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر ایک شخص حاضر ہویا، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسن صحابتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری صحبت کا، میری خدمت کا سب تو زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ پھر عرض کی تھی سمہ من یا رسول اللہ پھر کون؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ عرض کی تھی سمہ من یا رسول اللہ پھر کون؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تیری ماں۔ جدو چوتھی مرتبہ نے کیا سمہ من یا رسول اللہ پھر کون؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو کا، ہن تیرا باپ ہے۔ تو خدمت کے اعتبار نال ماں دا بہت حق ہے اولاد تے، اور ادب احترام اور تعظیم کے اعتبار نال باپ دا بہت حق ہے۔ اس واسطے باپ دی بھی شان بیان کرنی چاہیے، ماں دی بھی، دونوں دی۔ احادیث مبارکہ بے شمار اس واسطے نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو فرمایا کھانو تساں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ عرض کی تھی ہاں یا رسول اللہ بیان فرماؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، سب تو بڑا گناہ اللہ تعالیٰ دے نال کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اور شرک تو بعد سب تو بڑا گناہ ہوا حقوق الوالدین، اپنے ماں باپ دی نافرمانی کرنا۔ شرک تو بعد سب تو بڑا گناہ ماں باپ دی بے ادبی کرنا، انہاں دی نافرمانی کرنا۔ تاں کر کے میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر ایک شخص حاضر ہویا، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ دا ما حق الوالدین علی ولدہما، ماں باپ دا اولاد کے حق کی ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتوں کا وہما ناروں کا، فرمایا او دو میں تیری جنت بھی نے، دو میں تیری جہنم بھی نے۔ تیرا دل کرے انہاں دی نافرمانی کر کے جہنم لے لا، تے دل کری انہاں دی خدمت تے تابعداری کر کے رب کولوں جنت لے لا۔ بزرگان دین نے لکھا بالخصوص حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ، آپ یہ واقعہ درج فرماندے نے، آپ فرماندے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک امتی، ایک غلام جنہیں اپنے کندھیاں تے چک کے اپنی ماں نو خانہ کعبہ شریف کا 7 مرتبہ حج کروایا۔ کنی باری؟ اچھی بولو، 7 مرتبہ، 7 مرتبہ حج کروایا تے کندھیاں تے چک کے اپنی ماں نو، تے جدوں 7ویں مرتبہ طواف کعبہ کر کے فارغ ہویا نا، مزاب رحمت جڑا خانہ کعبہ شریف کا سونے دا پرناڑا ہے، او دے تلے حتیم وچ کھڑے ہو کے عرض کرتا ہے یا اللہ کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کر دیتا ہے؟ غیب وچوں غیبی فرشتے نے آواز دیتی تو تے ماں دے حق دی گل کرنا ہے، تو اجے اپنے ماں دے ایک رات دا بھی حق ادا نہیں کر سکیا۔ انہا مقام ہے، انہا مرتبہ ہے، تو ماں دا بھی مقام ہے، باپ دی بھی بڑی شان ہے، دونوں دی عظمت بیان کرنی چاہیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا، حق دی تے بڑی دور دی گل ہے، اجے ایک رات دا حق بھی، بولو ایک رات دا حق بھی ماپیاں دے انہیں احسان نے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساری زندگی، مسلم شریف کی حدیث ہے، ساری زندگی بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا رہے، ساری زندگی کرتا رہے، حق نہیں ادا کر سکتا۔ ہاں اگر حق دی بات کرے تو پھر ماں یا باپ ہونا کوئی غلام ہوئے، قید ہوئے، انہوں نے آزاد کرا چھتے، پھر گویا کہ انہیں حق ادا کر دیتا ہے، وگرنہ ساری زندگی تو خدمت کرتا رہے، اپنے ماں باپ دا حق ادا کر سکتا۔ اسی جو 2 وقت دی روٹی دے کے احسان کرنے، سانو کی پتا انہاں دے چٹے والاں دا صدقہ اللہ سانو رزق پیا دیندا، کی پتا سانو؟ اسی اس بات پر توجہ نہیں کرتے، زندگی وچ اسی کدی پوچھیا ہی نہیں، کدے زندگی اللہ ماشاءاللہ سارے دی گل نہیں کر رہا، مطلب کئی ایسے ہیں زندگی میں انہوں نے کرے، کئی تے ایسے جنہوں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائی ہے،
بڑی عید کرتے ہیں، بڑا لحاظ کرتے ہیں، بڑا ادب و احترام کرتے ہیں، کئی وہ بھی ہے نہیں، لیکن کئی ایسے نے زندگی میں کدی انہوں نے پوچھا نہیں، جدوں ٹر جاتے نا پھر احساس ہوتا ہے تے بعد دکھ کرن دا احساس کرن دا کی فائدہ ہویا جی زندگی چ تو انہاں دا دکھ بہ کے کدے بھولیا ہی نہیں، کدے کول بیٹھے نہیں، کدے انہاں نوں روٹی نہیں پوچھی، پانی نہیں پوچھیا۔ اج ساڈیاں اولاداں اسی جائیے نا اپنے بچیاں نوں کپڑے لے کے دینے ہو، اپنے بیٹیاں نوں بیٹیاں نوں جُتی لے کے دینی ہوے بازار لے کے جانے کپڑا لے کے تے پہننے سونا لگدا ہے کہ نہیں لگدا، جُتی پوا کے پہننے توڑ کے پہننے سونی لگدی کہ نہیں، کدے ماں باپ نوں بھی کدے ویکھے کپڑے لینے جُتی لئی سونے لگدے نے کہ نہیں لگدے نہیں نا کدے ویکھیا، انہوں دی عمرہ جو گزر گئی ہیں جیویں دا اسی لیا کے دے دینے وہ چپ کر کے خوش ہو کے باہر کدے نہیں اسی نصیباں دا لحاظ رکھا، پھر بھی پاویں اولاداں دکھ بھی دینا ماپے پھر بھی اپنی اولاد دا سکھ منگ دینے، اچھی اچھی کہلا سبحان اللہ۔ 48 منٹ کہنے والے نے تا کر کے کیا کیتی خدمت نہ جیندیاں ماپیاں دی، اوہ کیتی خدمت نہ جیندیاں اوہ ماپیاں دی، پچھوں ٹھونگ رچاون دا سبحان اللہ ساوندیاں بھکنا پیاس پچھی پچھوں تے کا چڑھاون دا کی فائدہ کول بے کے کدے دکھڑا پچھوں راوڑ کرلاون دا کی فائدہ کول بے کے کدے دکھڑا بھولیا نہیں، پچھوں راوڑ کرلاون دا کی فائدہ جے ماپے مکے والے جاون دا کی فائدہ اوے جے دے ماپے یارو نہ ہون راضی، انہوں مکے والے جاون دا اچھی اچھی کہلا سبحان اللہ۔ جنابی وقت کا کامل ولی حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، تھوڑی ڈیلے کم رکھیں، تھوڑی بات سمجھ آتی، میں اتنی زیادہ ڈیلے نہیں رکھتا ہوں، بڑی مہربانی ناراض نہیں ہونا، اللہ تواڈے کاروبار وچ برکت عطا فرمائے، محبت نال اچھی کہہ سبحان اللہ۔ اللہ دا کامل ولی حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ دو بھائی نے آپ دو بھائی واری بنائیے، ایک راتی ماں دی خدمت تو کرنی ہے، دوجی راتی میں کرنی ہے، واری بنائیے وارو واری اپنی ماں دی خدمت کر دینے احترام کر دینے، رات آ گئی شب برات تے
اے واری سی خدمت دی حضرت ابو الحسن خرقانی دی توجہ کرنا بڑے اللہ دے کامل ولی ہوئے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اینا دی واری آگئی خدمت دی کہ رات شب قدر اپنا شب برات اے رات برکتہ والی رحمتہ والی جتے بارے اللہ قرآن جو فرمایا اِنَّا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين اے برکتہ والی رحمتہ والی رات آ گئی حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ خدمت دی واری آپ دیئے واری سر چکے پائی خدمت کر دے سن ایک پائی خدمت کر دائے یعنی واری ہوندی ہے دوجہ پائی اس راتی عبادت کر دائے اگلے دنوں دوجہ پائی خدمت کر دائے پہلا عبادت کر دائے واری آگئی حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ دی خدمت دی رات بھی بڑی برکتہ لی ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ اپنے بھائی نو کہنے میں بھائی واری بھی آج میری ہے پر میں تینوں اپیل کرنا ہوں درخواست کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی مہربانی کر اج ماں دی خدمت تو کر رات بڑی برکتہ رحمتہ والی ہے مینوں عبادت کر لین دے بھائی کہتا کوئی گل نہیں پاگی میں جناب والا تانوں دے چھڑنا رات خدمت میں کر لینا عبادت تسی کر لو اللہ دا ولی حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ ساری رات عبادت کرتے رہے عبادت وچ رات گزری کدے سجدے چ کھڑے نے کدے سجدے چ پے نے کدے قیام وچ کھڑے نے اللہ نے اپنے بندیاں دی صفت بھی قرآن وچ یہی بیان فرمائی ہے اللہ فرمایا الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما کہتے اللہ فرمایا والذين يبيتون لربهم سجدا اللہ دے پیارے ہوندے نے انہاں دی راتاں ان گزر دیاں نے یا قیام وچ رات گزر دی ہے یا سجدے وچ رات گزر دی ہے ساری رات اللہ دے ولی عبادت وچ گزاری جدوں فجر دا ویلا ہویا عرض کردے نے مولا میری عبادت قبول فرما لے مولا میرا قیام قبول فرما لے مولا میرے سجدے قبول فرما لے حضرت ابو الحسن خرقانی اللہ دے ولی اپنی عبادت دی قبولیت دی دعا پہ کردے نے اللہ دی بارگاہ وچ غیب وچوں غیبی فرشتے نے آواز دتی ابو الحسن او جڑا تیرے بھائی نے ماں دی خدمت کیتی ہے ماں دی خدمت دا صدقہ اساں تیری عبادت قبول کیتی ہے ماں دی خدمت دا صدقہ ماں نے پتہ لگا نفلی عبادتاں نالوں ماں باپ دی خدمت بہت شان والی ہے فرائض تو بعد فرائض حقوق اللہ فرائض جو نے انہاں تو بعد سب تو اہم ترین فرض بندہ مومن واسطے اپنے ماں باپ کی خدمت ہے فرائض تو بعد سب اہم ترین خدمت اپنے ماں باپ کی لیکن زندگی چ سانو قدر نہیں ہوندی بات اور بھی کہ ہے سی لیکن میں ہوں بس چونکہ ختم کا ٹائم ہو گیا آخر تے دو شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا محبت نال ایک باری پھر کہہ رہا سبحان اللہ زندگی کی قدر نہیں ہوندی تے جدوں ٹر جاندیاں نے ماواں باپ ٹر جاندے نے تے بعد چ سانو قدر ہوندی ہے بندہ خدا زندگی وچ انہاں دی قدر کر لے اپنی دنیا بھی سنوار لے تے اپنی آخرت بھی سنوار لے ایک باری محبت نال پھر کہہ رہا سبحان اللہ محبت نال ایک باری پھر کہہ رہا سبحان اللہ آکھاں نالے بڑی پیاری بات کیتی انہیں آکھیا ٹر گئی جے قبر اندر تے چلے آما نہیں لبیڑی او چلے
نہیں لبنی ٹر گئی جے قبر اندر چلے نہیں لبنی او چلے نہیں لبنی ٹر گئی مل کے محبت ٹر گئی جے قبر اندر چلے نہیں لبنی او چلے نہیں لبنی او دے ورگی زمانے سہانی چھا نہیں لبنی او چلے نہیں لبنی او دے ورگی زمانے سہانی چھا نہیں لبنی او چلے جگہ دنیا نے ٹھکرایا او تو مایا دے آوے جگہ دنیا نے ٹھکرایا او تو مایا دے آوے تو رو رو کے بلاوے چلے نہیں لبنی تو رو رو کے بلاوے گا پر ادھروں نہیں لبنی او چلے نہیں لبنی او دے ورگی زمانے سہانی چھا نہیں لبنی او چلے نہیں لبنی ٹر گئی جے قبر اندر چلے نہیں لبنی او چلے لے تو برک لے او دے ورگی زمانے سہانی چھا نہیں لبنی او چلے نہیں لبنی تو کر خدمت دعا اے ویلا مڑ کے نہیں آنا تو کر سیوا اے ویلا مڑ کے نہیں آنا غماں تو سر لکاون دی مڑ کدرے چھا نہیں لبنی او چلے نہیں لبنی باتوں سے لکاون دی کتے بھی تھا نہیں لبنی او چلے نہیں لبنی او دے ورگی زمانے سہانی چھا نہیں لبنی او چلے نہیں لبنی ٹر گئی جے قبر اندر چلے نہیں لبنی او چلے
سبحان اللہ. سلام دے پڑھ لو.